بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ نماز کا مرتبہ عظیمہ۔ نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دیگر عبادات اسی سرزمین پر رہتے ہوئے فرض کی گئیں، لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کی سیر کرائی اور وہاں 50 پھر 5 نمازیں عطا کی گئیں اور ثواب 50 ہی کا رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے پر بار بار بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر نمازوں کی تخفیف کے لیے درخواست کرتے رہے اور درخواست قبول ہوتے رہے۔ عالم بالا میں بار بار آپ کی حاضری ہوتی رہی۔ وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناجات ہوئی۔ پھر اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی اور صحابہ کرام کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی اور تا قیامت یہ مناجات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کے دربار کی حاضری ہے، اس لیے اس کے وہ آداب ہیں جو دوسری عبادات کے لیے لازم نہیں کیے گئے۔ باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجموعی حیثیت سے کسی دوسری عبادت میں مشروط نہیں ہیں۔ گو ان میں سے بعض احکام بعض دیگر عبادات سے بھی متعلق ہیں۔ پھر نمازی ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتا ہے جو التحیات للہ سے شروع ہوتا ہے۔ باشرح حدیث نے فرمایا ہے کہ تشہد میں انہی الفاظ کا ادا ہے جو شب معراج میں ادا کیے گئے تھے۔ حاضری کے وقت آن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحیہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جواب ملا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً توحید و رسالت کی گواہی دی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کے کلمات ادا کیے۔ نماز چونکہ دربار الہی کی حاضری ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ستھرا سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ دل جمی رہے۔ ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے تشبیک یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کھانے کا تقاضا ہوتے ہوئے اور پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں۔ ان کی وجہ سے خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا، جو دربار کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہو تو برابر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے جب تک کہ بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹا لے۔ جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔